سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 169۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ ولا تحسبن الذین قتلوا، ہرگز خیال بھی مت کرو ان لوگوں کے متعلق قتلوا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے، امواتا کہ وہ مرے ہوئے ہیں، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربهم یرزقون اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا غزوہ احد کے تناظر میں، جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین پر ایک آزمائش کی گھڑی آئی، 70 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین شہید ہوئے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوئے، بہت سارے صحابہ زخمی ہوئے، تو منافقین نے اس پر بڑا پروپیگنڈا کیا، شور و غوغا کیا، لو جی کیا ضرورت تھی جانے کی، اب مارے گئے ہیں، اگر نہ جاتے تو نہ مارے جاتے، ہم نے کہا بھی، ہم نے روکا بھی۔ گویا جہاد کے بھی جس طرح مخالف تھے منافقین، اسی طرح شہادتوں کا بھی مذاق اڑاتے تھے۔ آج بھی یہی سوچ بہت سارے مسلمانوں میں ہے۔ اول تو جہاد کو کوئی حکم ہی نہیں سمجھتے، کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، حالانکہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کو اسلام کی کوہان قرار دیا ہے۔ جس طرح اونٹ میں کوہان بلند ترین حصہ ہوتا ہے، اسی طرح اسلام کے احکامات میں جہاد اسلام کا بلند ترین حصہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، جب تم جہاد چھوڑ دو گے تو اللہ تمہارے اوپر ذلت و رسوائی کو مسلط کر دے گا، اور تب تک یہ ذلت و رسوائی ختم نہیں ہوگی جب تک تم اپنے دین کی طرف یعنی جہاد کی طرف واپس نہیں آ جاؤ۔ آج اس کا مشاہدہ ہم اپنی آنکھوں سے نہیں کر رہے، ہمارے سامنے کی بات ہے ساری کی ساری، کس طرح ہمیں حقیر اور ذلیل قوم سمجھا جاتا ہے، اور جنہوں نے جہاد کا علم بلند کیا ہے وہ آج ہم سے کئی گنا پیچھے ہونے کے باوجود دنیا کی نظروں میں اپنا مقام بنا رہے، عزت سے جی رہے، یا پھر وہ شہادتوں کے مرتبے پہ فائز ہو رہے، اور شہادت کوئی معمولی مرتبہ نہیں ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے آگے 5ویں پارے میں آپ حضرات پڑھیں گے، سورۃ نساء میں اللہ نے انسانوں کے درجات بیان کرتے ہوئے فرمایا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ پہلا درجہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا،
دوسرا درجہ صدیقین کا ہے، تیسرا درجہ شہداء کا ہے، اور چوتھا درجہ صالحین اور نیک لوگوں کا ہے۔ تو انبیاء کے بعد صدیقین اور پھر تیسرا درجہ شہداء کا۔ ایک نبی اور شہید کے مقام میں کتنا فرق ہے، نبی کا مقام کتنا بلند ہے، لیکن اور پھر نبی بھی امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، جناب محمد مصطفیٰ سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سارے نبیوں میں سب سے اعلیٰ، لیکن اتنے بلند مقام پر ہو کر بھی آپ دلی تمنا کر رہے ہیں، لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ فرمایا میری دلی تمنا، دلی خواہش، آرزو یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ یہ کون تمنا کر رہے ہیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی امام الانبیاء علیہ السلام کے مقام پر فائز ہو کر شہادت کی تمنا کر رہے ہیں۔ آخر کوئی تو چیز ہے شہادت کے اندر، اللہ ہمیں بھی یہ شوق شہادت نصیب فرمائے۔ شہید کا مرتبہ بیان کرتے ہوئے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لا تحسبن الذین، خبردار ہرگز سمجھو بھی مت۔ یہی آیت مبارکہ شہداء کی عظمت کے متعلق تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 154، وہاں پہ اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے اس کو مردہ مت کہو، کہو نہیں کہ وہ مردہ ہے۔ اور یہاں اللہ پاک کیا فرما رہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے اس کو مردہ سمجھو بھی مت۔ کہنا تو بعد کی بات، ذہن اور خیال میں اور سمجھ میں بھی یہ بات کبھی نہ لاؤ کہ وہ مر چکا ہے۔ شہید مردہ نہیں ہوتا، بل احیاء، بلکہ شہید زندہ ہوتا ہے۔ وہاں فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، شہید زندہ ہوتا ہے لیکن اس کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ یہاں فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، شہداء زندہ ہوتے ہیں اور ان کو اپنے رب کے پاس سے رزق دیا جاتا ہے، اللہ پاک ان کو کھلاتا پلاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب احد کے شہداء شہید ہوئے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین میں ایک پریشانی اور دکھ کی کیفیت تھی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا اللہ پاک نے احد کے شہداء کی ارواح کو سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹوں میں منتقل کر دیا اور ان کو اجازت دے دی وہ جنت میں جہاں چاہیں پھرتے بھی رہیں، کھاتے بھی رہیں، ان پہ کوئی پابندی نہیں۔ اور پھر عرش کے نیچے جو جنت الفردوس کی چھت ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے بلند سے بلند درجات ہیں، مفہوم حدیث یوں ہے سب سے بلند درجہ جنت الفردوس ہے۔ جب بھی اللہ سے مانگو جنت الفردوس مانگو۔ علماء نے لکھا جنت الفردوس کی چھت اللہ کا عرش ہے، فرمایا اس کے نیچے کچھ قندیلیں لٹک رہی ہیں، یہ شہداء کی ارواح دن بھر جنت میں کھاتے پیتے موجیں کرتے ادھر ادھر اڑتے پھرتے، جب تھک جاتے یا آرام کرنا ہوتا ہے یا ان کا ذہن میں یہ آتا ہے کہ اب ہم آرام کریں تو یہ عرش کے نیچے لٹکی ان قندیلوں میں آ کے آرام کرتے ہیں۔ اللہ نے کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ان شہداء کو عطا فرمایا۔
ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر ہیں، اور دونوں بزرگوں نے ایک دوسرے کی بہت تعریف فرمائی ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری کتابیں لکھی، ان میں مشہور کتاب ان کی تفسیر مظہری، قرآن کریم کی تفسیر کی کتاب ہے، عربی زبان میں تفسیر مظہری۔ مظہر اصل میں ان کے شیخ اور ان کے بزرگ تھے، مرزا مظہر جان جانا ان کا نام تھا، بہت بڑے اللہ والے نیک آدمی تھے، اور یہ مشہور مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے خالہ زاد بھائی تھے، اور ان کا اور امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ایک ہے، دونوں ہم عصر اور دونوں ہی ایک دوسرے کی خوب تعریف کرنے والے بزرگ ہیں۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا یہ رافضیوں کے بہت خلاف تھے، اس زمانے میں فتنہ رفض بڑا عروج پہ تھا، تو مرزا مظہر جانے جانا نے رافضیوں کی ڈٹ کے مخالفت کی، بالآخر رافضیوں نے ان کو شہید بھی کر دیا تھا۔ یہ مرزا مظہر جانے جانا جو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے بزرگ تھے، ان کے نام پہ انہوں نے اپنی کتاب تفسیر کا نام تفسیر مظہری رکھا۔ یہ جو بزرگ تھے یہ شہداء کی عظمت کے متعلق فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ اللہ رب العالمین کی صفاتی تجلیات وہ فرشتوں پہ پڑتی ہیں، باقی مخلوقات پہ پڑتی ہیں، صفاتی تجلیات۔ ذاتی تجلیات اللہ پاک کی صرف یا انبیاء علیہ السلام پہ پڑتی ہیں یا شہداء پہ پڑتی ہیں، یعنی شہید کو اللہ پاک یہ مقام دیتا ہے کہ اپنے نور کی ذاتی لاٹیں اللہ پاک شہید کے اوپر ڈالتے ہیں۔ کتنا بڑا مقام شہید کو ملتا ہے، اسی لیے فرمایا شہید کو اللہ پاک نے مردہ سمجھنے سے بھی منع کر دیا، شہید مردہ نہیں ہے بلکہ شہید زندہ ہے۔ اب ہمارے ذہن میں یہ آئے گا کہ شہید کو تو جو ہے وہ حکم یہی ہے کہ جن کپڑوں میں وہ شہید ہو اس کو غسل بھی نہ دیا جائے، اس کے کپڑے بھی نہ اتارے جائے، انہی کپڑوں میں اس کو نماز جنازہ پڑھا کے تدفین کر دی جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن شہید اسی طرح خون آلود جسم کے ساتھ، خون آلود کپڑوں کے ساتھ اٹھے گا، لونہ لون الدم وریحہ ریح المسک، اس خون کا رنگ تو خون والا ہوگا، اس خون کی خوشبو کستوری سے بھی اعلیٰ ہوگی۔ اللہ پاک شہید کو یہ مقام عطا فرمائیں گے۔ لیکن شہید جو ہے وہ جب قیامت کے دن اسی حال میں اٹھے گا تو زمین میں جب اس کو دفن کیا جاتا ہے ہمیں تو نظر نہیں آتا کہ وہ زندہ ہے، ہمیں تو یوں ہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ ختم ہو چکے ہیں، اس میں حرکت نہیں ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا، وہ سن نہیں سکتا۔ لیکن اللہ پاک نے اس لیے ساتھ فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، ان کی حیات کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ حیات برزخی ہے، یہاں دنیا کی حیات کے بعد ایک حیات برزخی ہے، تو وہ حیات برزخی تو ہر انسان کو حاصل ہے۔ ہر مسلمان، ہر کافر جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ دوبارہ اس کو حیات ملتی ہے، اور اسی حیات سے اس کو قبر میں ملنے والی لذات بھی محسوس ہوتی ہیں، عذاب بھی محسوس ہوتا ہے۔ تو ہر انسان کے ساتھ ہے، نیک انسان قبر میں جاتا ہے تو اس کی قبر جنت کا باغ بنتی ہے، اللہ ہم سب کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ بد کردار انسان، بے ایمان انسان قبر میں جاتا ہے تو قبر جہنم کا گڑھا بنتی ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اس کو وہ جو جہنم کی سزا یا جنت کی نعمتیں قبر میں محسوس ہوتی ہیں یہ حیات کی وجہ سے ہی تو ہوتی ہیں، تو وہ حیات برزخی تو ہر ایک کو حاصل ہے۔ تو شہداء کے متعلق جو خاص فرمایا کہ ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے،
اس سے معلوم ہوا کہ یہ حیات برزخی سے بھی کچھ اور بڑھ کر حیات ہے، اور یہ ایک ایسی حیات ہے جس کو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے اور ہمیں سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس کو سمجھنا ہے تو پھر اس کے لیے شہید ہونا پڑے گا، پھر ہی سمجھ آئے گی۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ کسی نے کہا کہ جی مرنے کے بعد زندگی ہے یا نہیں ہے؟ اس نے کہا جی مر کے ہی پتہ چلے گا مرنے کے بعد کیا ہے کیا نہیں ہے۔ زندگی میں تو یہی ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پر جزا اور سزا سب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو وہاں پہ جزا نصیب فرمائے۔ تو جس طرح شہید زندہ ہے، صدیق بھی زندہ ہے، کیونکہ صدیق کا مقام شہید سے بھی زیادہ ہے، اور نبی بھی زندہ ہے کہ نبی کا مقام شہید سے بھی زیادہ ہے۔ اور جس طرح اللہ کے نور کی ذاتی تجلیات شہید پہ پڑتی ہے، اسی طرح اللہ کے نور کی ذاتی تجلیات اللہ کے نبی پہ بھی پڑتی ہے۔ لہذا اللہ کے نبیوں کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ مر گئے یا مرے ہوئے یہ غلط ہے۔ ہمارا ایمان ہے اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبیوں کی موت ایسے ہی ہوتی ہے جیسے کوئی ایک کمرے سے اٹھ کے دوسرے کمرے میں چلا جائے، بس وہ ایک جگہ سے اٹھ کے دوسری جگہ چلے گئے، اس سے زیادہ ان پر موت کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ میرے محترم دوستو، یہ شہادت بہت بڑا مقام ہے، شہید کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ پاک شہید کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور ایسا بڑا مقام اس وقت شہید کو حاصل ہوتا ہے کہ جنت میں فرمایا جب سب جنتی جنت میں ہوں گے اور کسی چیز کا قلق اور افسوس نہیں ہوگا، تو صرف شہید ہوگا جو بارگاہ خداوندی میں عرض کرے گا کہ ربا مجھے دنیا میں پھر بھیج، میں تیرے دشمن سے پھر ٹکراؤں، وہ مجھے پھر تیرے راستے میں قتل کرے، کہ شہادت میں جو مزہ ہے وہ جنت میں بھی نہیں آ رہا۔ شہید کو یہ مقام اللہ عطا فرمائے۔ میرے محترم دوستو، اللہ پاک سے دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش اور نیت بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں یہ شہادت والی عظمت والی موت نصیب فرمائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، کسی نے پوچھا شہید کے لیے، اللہ کے محبوب نے فرمایا شہید کو سب معاف، شہید کو سب معاف، لیکن ساتھ ہی فرمایا الا الدین، شہید کو بھی قرض معاف نہیں ہے۔ کسی کا قرض لیا ہوا واپس نہیں کر رہا، ٹال مٹول کر رہا ہے، کسی کا حق رکھا ہوا ہے، تو فرمایا یہ شہید کو بھی معاف نہیں ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے اگر کسی سے کچھ قرض ادھار لیا ہوا ہے تو اس کو جلدی سے جلدی بندہ نمٹا دے کہ موت کا کوئی پتہ نہیں کب آ جائے۔ کسی کا حق مارا ہوا ہے اس کا حق ادا کر دے، ورنہ جو شہید کو معاف نہیں ہے وہ عام کسی کو کیسے معاف ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے معاملات کو بھی سیدھا رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اے مولا کریم، یا اللہ پاک اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن کریم ہوا، ان طلبہ عزیز طالبات نے، ان احباب نے جو جو اعمال کیے، جو پڑھائی کی، اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے مولا کریم، یا اللہ پاک ان مقبول اعمال کا جو ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔
آپ کے توسل و تصدق سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم